فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل کو سرپرائز دے دیا۔ چین نے آزاد فلسطینی ریاست کو تنازع کا واحد حل قرار دے دیا۔ ناظرین، پچھلے 15 سال سے غزہ کے محاصرے، مسجد الاقصیٰ کی مسلسل بے حرمتی اور کئی دہائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ سمیت دیگر مقبوضہ علاقوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے کل پہلی بار بری، بحری اور فضائی راستوں سے غزہ کی پٹی کے ارد گرد مقبوضہ اسرائیلی علاقوں میں سرپرائز اٹیک کیا تھا، جس سے اسرائیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ آج یہ جنگ دوسرے روز میں داخل ہو چکی ہے اور آج بھی حماس کی جانب سے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ جنوبی اسرائیل کے کم از کم 9 مقامات پر اب بھی سڑکوں پر جنگ لڑی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ کل سے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ کئی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے اور آج اسرائیلی کابینہ نے باضابطہ طور پر جنگی حالت کا اعلان اور غزہ پر حملے کا فرمان جاری کر دیا ہے، جبکہ اس جنگ میں کل صبح سے لے کر اب تک 600 اسرائیلی ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جس میں 26 سے زیادہ سینیری فوجی بھی شامل ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق حماس کے مزاحمت کاروں نے 100 اسرائیلیوں کو بھی یرغمال بنا کر غزہ منتقل کر دیا ہے، جس میں اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی بھی شامل ہیں، جن کی گرفتاری کی تصویر حماس نے سوشل میڈیا پر حماس نے کل جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا اسے اسرائیل اپنا پرل ہاربر مومنٹ قرار دے رہا ہے۔ حالیہ حملے کو 9/11 سے بھی تشبیہ دی جا رہی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر مسلسل قبضے، فلسطینیوں پر مظالم اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا رد عمل ہے، جس کے بعد ترکی، یمن اور ایران سمیت متعدد مسلم ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حماس کے ان حملوں پر اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی فوج پر کئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور ان واقعات کو 50 سال پہلے ہونے والی عرب اسرائیل جنگ، جسے جنگ رمضان بھی کہا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جب مصر اور شام کی افواج نے اچانک اسرائیل کے جنوب اور شمال میں خطرناک حملے کر کے اسرائیلی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا تھا، جبکہ اس جنگ کے پورے 50 سال بعد حماس نے بھی ایسی ہی حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کابینہ نے آج باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل کنٹرول کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ طویل اور بے رحم ہوگی، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کل اپنے خطاب میں اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکہ اسرائیل مخالف کسی بھی دوسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے پر خبردار کرتا ہے۔ اپنی ٹیم کو ہدایت کی کہ مصر، ترکی، سعودی عرب سے مسلسل رابطے میں رہے۔ اسرائیل کو فوجی، انٹیلیجنس اور سفارتی سطح کی معاونت سمیت جو مدد درکار ہوگی وہ فراہم کی جائے گی۔ دوسری طرف چین نے اس جنگ پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین تنازع ایک بار پھر اٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ امن عمل کو طویل عرصے تک تعطل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تنازع کا حل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے۔ اس حوالے سے آج اقوام متحدہ کونسل کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سلامتی کونسل اس تنازع کا کیا حل تجویز کرتی ہے۔